الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک حدیث بیان کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پچھلے امتوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ بیان کرتے تھے اللہ کی وحی کی طرف سے بیان کرتے تھے، جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا تھا، جبریل امین کے واسطے سے وہ باتیں آپ بیان کرتے تھے۔ کہا پچھلے امتوں میں مجھ سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے کہ ان پیغمبروں کے حواری ہوتے تھے، ساتھ دینے والے، ایمان لانے والے، جو ان کے طریقوں پر چلتے تھے، ان کے احکام کی پیروی کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہیں، جیسے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلف، کہا اس کے بعد جب وہ انبیاء علیہم السلام دنیا سے چلے گئے، ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے، ایسے لوگ جانشین ہوئے۔ انبیاء علیہم السلام کے گزرنے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ یقولون ما لا یفعلون، تو ایسی چیزیں کہا کرتے تھے جس پر عمل نہیں کرتے تھے، نیکی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے، لیکن خود نیک عمل نہیں کرتے تھے، نہ برائی سے روکتے تھے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ یہ خاصیت تھی پچھلے امتوں کی، بنی اسرائیل کی، کہتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے۔ اللہ نے امت محمدیہ کو بھی حکم دیا لم تقولون، ایسی چیز کیوں کہتے ہو جس کو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ چیز ہے کہ کہتے نہیں، کہتے ہو لیکن کرتے نہیں ہو۔ تو ان امتیوں کا حال یہ تھا انبیاء علیہم السلام کے چلے جانے کے بعد، یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں کہا کرتے تھے جس پر عمل نہیں کرتے تھے، یا پھر ایسا کہ کہتے ضرور تھے عمل نہیں کرتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنا تقدس قائم رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیا کرتے تھے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، حالانکہ کرتے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے عمل بھی کیا کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیمات تھیں، جو ہدایات تھیں، اس کو تو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن جن سے انبیاء علیہم السلام نے منع کیا تھا وہ چیزیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ بری صفت اس امت کے اندر بھی آ گئی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میری امت بالکل چلے گی اسی کے برابر، حذفاً نعل کا لفظ زیادہ ہے، جس طرح کے دو جوتے برابر ہوتے ہیں، اس طرح پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں جو برائیاں تھیں وہ برائیاں اس امت کے اندر بھی آئیں گی، حذف النعل، جس طرح کے دونوں جوتیاں برابر ہوتے ہیں۔ ایسے افراد، ایسی قوم، ایسی امت آج بھی اس زمین پر موجود ہیں۔
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا جو حکم تھا زندگی گزارنے کا، اس کو چھوڑا، ان ہدایات کو چھوڑا، ان احکامات کو چھوڑا، اس کے برعکس سے بدعتیں ایجاد کر لیں، اس کے برعکس سے گناہوں پر اڑ گئے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے لوگ ایسا کر رہے تھے، یعنی گویا آپ نے اپنی امت کو ڈرایا کہ تم ایسا نہیں کرنا۔ وہ کہتے تھے، کرتے نہیں تھے، یا کہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تقدس قائم رکھنے کے لیے کہا کرتے تھے ہمیں نیکیاں کیا کرتے ہیں، یا جن چیزوں کا انہیں حکم دیا گیا تھا وہ نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسی زمانے کے تعلق سے، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس زمانے میں وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ جہاد کیا اپنے ہاتھوں سے، حقیقت میں وہ مومن ہے۔ لیکن جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ اپنی محنت صرف کرتے تھے، ان کو برائیوں سے روکتے تھے۔ اگر روکنے کی طاقت ہاتھ سے تھی تو ہاتھ سے روکتے تھے کہ یہ برائی مٹ جائے۔ تو جنہوں نے یہ کام کیا تھا، برائیوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹایا تھا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، حقیقت میں وہ لوگ مومن تھے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جنہوں نے اپنی زبانوں سے جہاد کیا، یعنی زبان سے منع کرتے رہے کہ دیکھو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، منع کرتے تھے، حقیقت میں وہ بھی مومن ہے، مومن تھے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، خواہ اس زمانے میں جو اس برائی کو دل سے برا جانتے تھے، طاقت اور قوت نہیں تھی، نہ ہاتھوں سے مٹا سکتے تھے، نہ زبان کے کہنے سے مٹتا تھا، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ دل سے جہاد کرتے تھے، دل سے برا جانتے تھے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، لیکن اب اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایک رائی کے دانہ بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے۔ 3 ہی مرحلے آتے ہیں ناظرین کرام۔ کوئی برا کام دیکھا گیا، طاقت ہے، قوت ہے، سلطہ ہے، مرد مومن کی شان ہے کہ اس کو طاقت کے زور سے روک دیتا ہے، ہاتھ سے روک دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مومن کی شان یہ ہے نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ طاقت ہے آدمی اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے کہہ دے، زبان سے منع کر دے کہ بھائی دیکھ یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ برا کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس سے رک جاؤ۔ لیکن حالات ایسے ناموافق ہوں اور اہل دین اس قدر کمزور پوزیشن میں ہوں کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، تب ان کو چاہیے کہ دل سے برا جانیں، دل میں کراہیت رکھیں کہ یہ بہت برا کام ہو رہا ہے، اور دل سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی اصلاح کر دے۔ اس لیے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، اب دل ہی ایک باقی رہ گیا ہے، دل سے اس کو برا جانیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ ایک امت کا حال بیان فرمایا،
بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک تعلیم دی ہے اپنے اس امت کے لیے، آنے والی امت کے لیے، کہ برائیاں میرے امت کے اندر پیدا نہ ہو۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں بڑی وضاحت ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ ایک عام حکم دیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ تم میں سے جو کوئی منکر بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ منکر سے مراد ہر وہ کام جو اللہ کے رسول کے خلاف ہو، منکر سے مراد ہر وہ کام جو قرآن اور حدیث اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے تعلیمات کے خلاف ہو، ہر وہ کام منکر ہے، منکر ناپسندیدہ جس کو اللہ کے رسول نے روک دیا ہو، چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، لیکن ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا سلطہ نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہہ دے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کے رسول کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، شریعت محمدیہ کے خلاف ہے، رک جاؤ۔ لیکن حالات ایسے ناموافق ہوں اور پھر اتنی کمزور پوزیشن ہو ناظرین کرام کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس کو برا جانے، دل میں اس سے نفرت رکھے، اس عمل سے نفرت ہو، لیکن دل میں یہ نیت رکھے کہ جیسے موقع ملے گا میں اس کو اللہ کی نافرمانی سے، نبی کی نافرمانی سے روکوں گا، بچاؤں گا۔ لیکن فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ بہت کمزور درجے کا ایمان ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، تو اب اس کے بعد پھر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا کہ آدمی دل سے برا، یعنی نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے کہہ سکتا ہے، اور پھر دل سے اس کو برا بھی نہیں جانتا، اب کون سا ایمان باقی بچا ہے؟ بہرحال اس کی شرح یہاں پر بیان کر دی گئی ہے، تو کم سے کم اگر آدمی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو اسے چاہیے کہ دل سے برا جانے، لیکن اللہ سے دعا کرتا رہے کہ جب بھی موقع آئے گا، جب بھی مجھے اللہ رب العالمین طاقت اور قوت دے گا، اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو مٹاؤں گا۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی تو میں زبان سے کہوں گا، لیکن اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں تو دل سے اس کو برا جانے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف اور مشہور کتاب ہے شعب الایمان۔ شعب کہتے ہیں شاخوں کو، یعنی ایمان کی شاخیں، ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، جو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 یا کچھ اور شاخیں ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ عرب کا ایک لسانی محاورہ ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی کثرت کے لیے بیان کرنا ہوتا تو وہ 70 اور کچھ بیان کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری شاخیں ایمان کی ہیں، ایمان کے راستے ہیں، ایمانی اعمال ہیں۔ اب یہاں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ خادم خاص ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انس بن مالک تو تقریباً 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، آپ کے ساتھ رہے۔ کہتے ہیں قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوا ہے، بہت کم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا ہو اور اس میں ارشاد نہ فرمایا ہو۔ یعنی جب بھی خطبہ دیتے، جب بھی تعلیم دیتے، تو یہ بہت کم ایسا ہوتا تھا، اور اکثر آپ یہ ہدایات ہمیں دیا کرتے تھے۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ الا قال، مگر آپ یہ کہا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس آدمی کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہ ہو۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس آدمی کے پاس کوئی دین نہیں جس کے پاس عہد و وفا کی پابندی نہ ہو۔ دو باتیں اکثر بیشتر اپنے خطبوں میں، مجلسوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر بیان کیا کرتے تھے۔ ذرا اس کو دھیان سے سنیں۔ دیان امانت داری کی حقیقت میں بہت بڑی ایمانی صفت ہے۔ جس کو اللہ نے یہ نعمت دی ہو امانت داری کی، گویا اس کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دیا ہے، امانت داری۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات ہیں کہ امانت داری سے کام لیا کرو۔ ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی کسی غزوے کے موقع پر مار دیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اس حدیث کو اپنے اگلے حلقے میں بیان کروں گا امانت داری کے تعلق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔